اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ جس طرح جماعت احمدیہ کو گورنمنٹ یا اسمبلی نے اسلام سے خارج کر دیا، کیا مذہب کی تاریخ میں ایسا واقعہ پہلے بھی کسی نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ ہم ساجد محمود بٹر صاحب سے اس سوال کا جواب لیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صاحب اپنے سوال سن لیا؟ جی پلیز۔ جی سوال میں نے سن لیا ہے۔ جہاں تک پہلے انبیاء کا تعلق ہے تو اس میں عرض یہ ہے کہ جو بھی ان کے زمانے میں ایک نظام حکومت تھا ملوکیت والا، کیونکہ اس طرح کی اسمبلیوں والا ایم این ایز والا تو نہیں تھا، جو بھی وہاں پہ نظام حکومت تھا اپنے اپنے زمانے کے نبی کے خلاف ان گورنمنٹوں نے یا ان قبائل نے پوری کوشش کی ہے کہ ان پہ پابندیاں بھی لگائی جائیں، ان کو تکالیف بھی پہنچائی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب یہ دربار میں گئے ہیں تو اس پہ فرعون نے اور اس کے باقی سرداروں نے یہ سوچا ہے کہ یہ تو پھر ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانے کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر وہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو انہوں نے مقابلہ کروایا اور ان کو شکست فاش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ غلبہ عطا کیا ہے۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا تعلق ہے تو وہاں پہ بھی جو قبائلی حکومت تھی، جو قریشان مکہ کی تھی، جو سردار تھے قریش کے، انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھ کیا ہوا تھا اور ایک اجماع کیا ہوا تھا، اور باقی لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ کوئی بھی انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ نہ سنے۔ چنانچہ حضور کا جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ رہا ہے اور محاصرہ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کی ایک کیفیت ہی ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا تعالیٰ نے اذن دیا ہے ہجرت کا، بلکہ حکم دیا ہے، تو اس میں بھی یہی والی کیفیت تھی کہ ان تمام سرداروں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اب یہ لوگ چونکہ باز نہیں آتے اور ان کا فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ نعوذ باللہ سارے اکٹھے ہو کے قبائل چنیدہ افراد لیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروا دے۔ تو یہ صورتیں ہمیں پہلے انبیاء کی جماعتوں میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک موجودہ زمانے میں جماعت احمدیہ کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو رہی ہے اور وہاں پہ 60 گھنٹے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے جرح کی جا رہی ہے، سوال و جواب کیا جا رہا ہے، اور اس میں خبریں شائع کی جا رہی ہیں بعد میں کہ 72 فرقوں نے اکٹھے ہو کے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے نکالا ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پیشگوئی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مروی تھی، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان 73 میں سے ایک فرقہ غلط نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 72 فرقے غلط ہوں گے اور ایک فرقہ درست ہوگا، اور جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے، تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، کہ جو میرے حالات ہیں اور میرے صحابہ کے حالات ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا الجماعت، کہ وہ جو 73واں فرقہ ہے وہ ایک عظیم و شان تنظیمی جماعت ہوگی۔ چنانچہ آج ایک طرف اگر قومی اسمبلی نے فتویٰ دیا، دوسری طرف جماعت احمدیہ عالمگیر، یہ اتنا انتظام آج ہمیں کسی اور جماعت میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اگر آتا ہے تو صرف جماعت احمدیہ میں ہے جو ایک الہی جماعت ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب۔ اور ناظرین اکرام، اسی لیے جماعت احمدیہ کے ماننے والے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانیں گے۔ اور دیکھیں کیسی عظیم و شان بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں پیشگوئی فرمائی، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مخالفین بھی اس پیشگوئی کو جانتے ہیں، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی حکمت تھی کہ خود ان کے ہاتھوں سے یہ فیصلہ ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو
वालों जागो, शम्सो